عظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک پہ میں نے آپ احباب کے سامنے حضور نبی اکرم نور مجسم تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم شفیع الامم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ کی عمر رضاعت، جس میں آپ نے اپنی رضائی والدہ جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا، اس کا ذکر کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی محبت سے ذکر کرنے اور محبت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا 30واں سپارہ سورہ والضحیٰ 6 آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں، اور ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا۔ سورہ والضحیٰ کو شروع کیا تو محبوب کے چہرے اور زلفوں کی قسم اٹھائی، اور یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے بے پناہ محبت۔ والضحیٰ، محبوب قسم ہے آپ کی رخ روشن کی۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے آپ کی زلفوں کی جب وہ پھیل جاتی ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی آپ سے منہ موڑا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں مختلف انسانوں کی زندگی میں نشیب و فراز کا سلسلہ چلتا ہے۔ آج زوال ہے تو کل عروج، کل عروج ہے تو پرسوں زوال۔ کئی لوگوں نے بڑی عزت حاصل کی اور پھر فرش خاک پہ گر پڑے۔ کئی لوگوں نے بڑے عروج حاصل کیے لیکن ان کا عروج پھر زوال میں بدل گیا۔ کئی قوموں نے عروج حاصل کیے پر ان کا عروج پھر زوال میں بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، دن پھر پھر کے آتے ہیں، کبھی خوشحالی، کبھی تنگ دستی، کبھی پریشانی، کبھی سکون، کبھی عروج، کبھی زوال، دن پھر پھر کے آتے ہیں۔ لیکن یہ قانون دوسرے لوگوں کے لیے ہے۔ جب کملی والے آقا کے مقام کا بیان آیا تو رب نے فرمایا محبوب اور لوگ کبھی زوال میں ہیں، کبھی عروج میں ہیں، کبھی عروج میں ہیں، کبھی زوال میں ہیں، پر محبوب تیرا مقام کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیرا عروج بڑھتا جائے گا، کبھی زوال نہیں آئے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیرا عروج ہی عروج رہے گا، کبھی زوال اس میں کمی نہیں آئے گی۔ ہر آنے والے لمحے میں تو اونچا ہوگا، ہر آنے والے لمحے میں تو بلند ہوگا، ہر آنے والے لمحے میں تیرا ذکر رفیع ہو جائے گا۔ محبوب ہر آنے والا لمحہ تیری شان کو بلند کرے گا، تیری ذات کو زوال نہیں آ سکتا۔ ہر پھول نے مرجھا جانا ہے، یہ وہ پھول ہے جس کو خزان نہیں۔ والا حضرت نے بھی کہا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص
جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا ذکر آئے تو رب نے اور کئی قانون حضور کی ذات کے لیے تبدیل فرمائے، شان محبوبیت کے اظہار کے لیے۔ اور لوگ تو عروج اور زوال کے فلسفے میں ہیں، پر میرا نبی صرف عروج کی طرف، صرف عروج کی طرف۔ جب سے رب نے یہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس وقت سے میرا نبی بلند ہو رہے، شانیں بڑھ رہی ہیں۔ لوگ لاکھ کوشش کرتے رہے حضور کی شان گھٹا سکتے ہیں؟ نہیں، رب ہر لمحہ شان بڑھا رہا ہے۔ اور ایک وقت آئے گا جب قیامت قائم ہوگی، سب سے اونچا جو مقام ہوگا، سب سے زیادہ عزت والا جو مقام ہوگا، رب کہے گا میرے محبوب لوگ دیکھتے رہے پر آج اس مقام پہ تو بیٹھ، لوگوں کو پتہ چل جائے تیرا مقام کیا ہے میری بارگاہ میں۔ عسیٰ ان یبعثک، قرآن مجید کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، فرمایا محبوب آج جو سب سے زیادہ عزت والا مقام ہے وہ صرف تیرے لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا جب وہاں سارے لوگ دیکھ لیں گے پھر نہ ماننے والے بھی مان لیں گے، پر مزہ تو تب ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ آج وہ کہتے ہیں مان لے اور تو نہیں مانتا، اور کل تو کہے گا میرا ایمان مان لو اور وہ نہیں مانیں گے، چونکہ ماننا اس دنیا کا ماننا ہے، آخرت کا ماننا نہیں۔ جس کا ایمان ہے اس دنیا میں اس کا ایمان آخرت میں قبول ہوگا، ورنہ آخرت میں تو سارے لوگ مان جائیں گے جب رب بھی سامنے، دوزخ بھی سامنے، عذاب اور ثواب بھی سامنے، حساب اور کتاب بھی سامنے، اور نبی کی شان بلند بھی سامنے، پھر تو سارے مان جائیں گے۔ مزہ تو تب ہے یہاں مانے، اور یہاں جو مانتے ہیں وہ ہر اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت سیدنا محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا۔ حضور کے مقام محمود کی دعا، میرے نبی نے فرمایا جو ہر اذان کے بعد میرے لیے یہ دعا کرے گا حلت لہو شفاعتی، جو ہر اذان کے بعد مجھے یاد کرے گا قیامت کے دن میں اسے یاد کروں گا، اور جو اذان کے بعد میرے لیے دعا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ مبارکباد کے مستحق وہ لوگ جنہوں نے یہ دعا یاد کی ہے، جو اذان کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو مجھے یاد رکھتے ہیں میں انہیں بھی یاد رکھوں گا، میں بھولوں گا نہیں۔ حلت لہو شفاعتی، میری شفاعت ان پر لازم ہو گئی، واجب ہو گئی جو میرے لیے اذان کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں۔ تو اذان کے بعد دعا کیا ہے؟ آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا۔ وہ جو مقام محمود ہے وہ عزتوں والا مقام۔ رب نے فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پہلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ اس سے پتہ چلا زوال اس بارگاہ میں نہیں، یہاں زوال کا نام لینا بھی گناہ ہے، حضور کے نام کے ساتھ اس کو چسپاں کرنا یہ گناہ ہے۔ میرا نبی زوال سے پاک ہے، میرے نبی کا ہر لمحہ عروج کی طرف، ہر لمحہ کمال کی طرف۔ اسی لیے تو شیخ سعدی نے کہا بلغ العلا بے کمال ہی، وہ اتنے اونچے ہو گئے اپنے کمال کے ساتھ۔ اب علم والے دستار باندھ کے اس بلندی کو دیکھیں، دستاریں گر جائیں گی پر میرے نبی کی بلندی نظر نہیں آئے گی۔ بلغ العلا بے کمال ہی کشف الدجی بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ۔ میں نے یہ جو دستار کا ذکر کیا تاجدار بریلی الشامد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رفعت کعبہ کو تو دیکھا جی بھر کے، ٹوپی تھام کے اب خاک شہ والا دیکھو، خاک در شاہ والا دیکھو۔ فرماتے ہیں جب کعبے کی رفعت کو دیکھو تو بار بار تم نے اسے دیکھا پر ٹوپی پکڑنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اب خاک در شاہ والا کو دیکھو گے تو پہلے دستار پکڑ لینا، اس لیے کہ جب تم اونچا دیکھو گے دستار گر جائے گی، نبی کا بلند مقام نظر نہیں آئے گا۔ ٹوپی تھام کے اب خاک در شاہ والا دیکھو۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے ہر لمحہ عروج عطا فرمایا۔ یہ تھا چوتھی آیت کا ترجمہ اور مختصر تشریح۔ پانچویں آیت میں فرمایا والا صوفا یؤتیک ربک فترضی، آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر قرآن مجید کا صرف ایک لفظ تردا سمجھ آ جائے تو کوئی بد عقیدہ شخص پیدا نہ ہو۔
رب کسے راضی کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے محبوب کو۔ نمازیوں سے پوچھے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے۔ روزے داروں سے پوچھے روزے کیوں رکھتے ہو؟ کہتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے۔ زکوٰۃ دینے والوں سے پوچھے محنت مشقت کی کمائی اس سے زکوٰۃ کیوں نکال رہے ہو؟ کہتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے۔ حاجیوں سے پوچھیں گھر بار چھوڑ کے کعبے کا طواف کر کے صفا مروہ کی سعی کر کے عرفات منا مزدلفہ کا قیام کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے۔ مجاہدوں سے پوچھیں جہاد کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے۔ شہیدوں سے پوچھیں سر کیوں کٹا رہے ہو؟ کہتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے۔ پر رب سے پوچھیں مولا بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو کعبہ کیوں بنا رہے ہو؟ کہتے ہیں مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے ردائے محمد۔ اگر صرف فتح ردا کا مطلب پتہ چل جائے تو کوئی بد عقیدہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رفیع میں گستاخی کی جرت نہ کرے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ رب کسے راضی کرنا چاہتا ہے، رب کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے اپنے محبوب سے، کتنی عنایت فرما رہے اپنے محبوب پہ، فرمایا محبوب جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں عطا ہی کرتا رہوں گا، جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں تیرے گناہگار غلاموں کو بخشتا رہوں گا، جب تک تو راضی نہیں ہوگا میری عنایتوں کا دروازہ بند نہیں ہوگا، کھلا رہے گا۔ محبوب والا صوفہ یوتی کا ربو کا فتردا۔ سارے لوگ رب کو راضی کر رہے ہیں اور رب سے پوچھیں بیت المقدس کو چھوڑ کے بیت اللہ کو قبلہ کیوں بنایا؟ فرمایا مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ والا صوفہ یوتی کا ربو کا فتردا۔ یہ تھا 5ویں آیت کا ترجمہ۔ اصل جو ہمارا موضوع تھا وہ 6ٹھی آیت حضور کی مدت ردات کے حوالے سے، علم یجد کا یتیمن فآوا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس رب نے آپ کو یتیم پایا پھر اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ آپ کو یتیم پایا پھر اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ یتیم کون ہے؟ وہ نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو چکا ہو، وہ نابالغ بچہ جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہو، اسے کہتے ہیں یتیم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے یتیم تھے کہ آپ کی ولادت سے 6 مہینے پہلے آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ حضور دنیا میں تشریف لائے تو در یتیم، یتیم پر یتیموں کا سہارا بن کے آئے۔ رب نے یتیمی سے سلطانی تک سارے مرحلے طے کروائے اور عارف کھڑی بول اٹھے او مالک محبوب ربانہ شاف یوم حشر دا، آپ یتیم یتیمہ تائیں ہاتھ سرے تے دھردا، آپ یتیم یتیمہ تائیں ہاتھ سرے تے دھردا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے حالت یتیمی میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس یتیمی میں بھی 1000 عظمتیں اور شانیں اپنے محبوب کو عطا فرمائیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ رواج تھا کہ ارد گرد سے دائیاں آتی، وہ نو مولود بچوں کو لے جاتی اور ان کی پرورش کرتی۔ جس مہینے حضور کی ولادت ہوئی اس مہینے بھی بہت سی دائیاں قبیلہ بنو سعد سے آئیں مکہ شریف، ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ بعض لوگوں نے یہاں اس چیز کو بیان کیا کہ جو پہلی عورتیں آئیں انہوں نے امیروں کے بچے اٹھائے اور حضور کو نہیں اٹھایا، لیکن میرا ایمان ہے میرے نبی نے ان عورتوں کو پسند نہیں کیا۔ قرآن مجید کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، نبی کے لیے دودھ کا انتخاب رب خود کرتا ہے۔ کسی مشرکہ عورت کا دودھ رب نبی کو نہیں پلاتا، چونکہ دودھ نے بدن کا حصہ بننا ہے، اس لیے کسی مشرکہ اور بت پرست عورت کا دودھ نبی کے جسم میں جا سکتا ہے؟ نہیں۔ پہلے جو عورتیں آئیں حضرت حلیمہ سعدیہ سے پہلے وہ مشرکہ اور بت پرست عورتیں تھیں، لیکن حلیمہ سعدیہ وہ تھیں جنہوں نے عالم جہالت میں بھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ رب نے انہیں بچا کے رکھا، انہوں نے جہالت کے زمانے میں بھی بتوں کی آگے سر نہیں جھکایا، رب نے انہیں بتوں کی عبادت سے بچا کے رکھا۔ اور قرآن مجید بتاتا ہے کہ نبیوں کے لیے دودھ کا انتخاب رب خود کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
آپ کو صندوق میں ڈال کے آپ کی والدہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مخدومہ دریائے نیل کے سپرد کرتی ہیں، اور وہ دریائے نیل فرعون کے محل کے اندر سے گزرتا ہے، اور جناب آسیہ اٹھاتی ہیں صندوق کو. تو قرآن مجید کہتا ہے فرعون نے اعلان کیا عورتیں آئیں، دائیاں آئیں، دودھ پلانے والیاں آئیں، اس بچے کو دودھ پلائیں، جس عورت کا دودھ یہ بچہ پیے گا میں اس عورت کو انعام دوں گا. چونکہ جناب آسیہ نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. اب فرعون کے حکم پہ بڑی عورتیں آئیں، انہوں نے حضرت موسیٰ کو اپنا دودھ پیش کیا، لیکن وہ عورتیں مشرکہ تھیں. حضرت موسیٰ نے ان کا دودھ پیا نہیں پیا. قرآن مجید کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمُرَابِعَ، ہم نے اپنے نبی پر ان عورتوں کا دودھ حرام کر دیا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمُرَابِعَ، ہم نے اپنے نبی پر ان عورتوں کا دودھ حرام کر دیا. وہ عورتیں دودھ پیش کرتی ہیں، حضرت موسیٰ قبول ہی نہیں کرتے. حضرت موسیٰ ان عورتوں کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے، ان مشرکہ عورتوں کا دودھ نہیں پی رہے. عمر کتنی ہے؟ چند دن. اب یہ بتائیں حلال اور حرام میں فرق کون کر سکتا ہے؟ چند دن کا بچہ بتا سکتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ 2-3 دن بچے کی عمر ہو وہ بتا سکتا ہے یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ جو بالغ ہو، جو شعور رکھتا ہو، جو نفع نقصان میں فرق کر سکتا ہو، جو اندھیرے اجالے میں فرق کر سکتا ہو، وہ بتا سکتا ہے یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے. پر قرآن کہتے ہیں حضرت موسیٰ چند دن کے تھے، رب نے فرمایا حرمنا علیہ، اے موسیٰ میں نے تیرے اوپر ان عورتوں کا دودھ حرام کر دیا ہے. اس آیت سے یہ پتا چلا نبی چند دن کا ہو، نبی پھر بھی جانتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام. نبی کا شعور اتنا پختہ ہوتا ہے. نبی کی قوت شعور اور عام آدمی کے شعور میں یہ فرق ہے. ہم تو چند سالوں کے بعد شعور کو پہنچتے ہیں اور پھر ہم نفع نقصان میں فرق کرتے ہیں، پر نبی پہلے دن سے جانتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام. نبی کا شعور اتنا پختہ ہوتا ہے. اور دوسری بات، ہمارے اوپر شریعت فرض ہوتی ہے جب ہم بالغ ہوں. نابالغ ہوں تو شریعت فرض نہیں. حرام چیزیں حرام نہیں، حلال چیزیں حلال نہیں جب تک ہم بالغ نہ ہوں. ہمارے اوپر نماز فرض جب بالغ ہو، جب تک بالغ نہیں ہوئے اس وقت تک شریعت فرض نہیں. نہ ہم حلال حرام میں تمیز کر سکتے ہیں. بالغ ہوں تو شریعت لازم، پر نبی پہ شریعت کب لازم ہے؟ جب نبی پیدا ہو رہے. حرمنا علیہ المراضع، رب فرماتے ہیں میں نے ان پر دودھ حرام کر دیا. حرام کس پہ کیا جاتا ہے؟ جو شریعت کا مکلف ہو، جو شریعت کو جاننے والا ہو. گویا نبی پہلے دن سے شریعت کی حفاظت کرتا ہے، نبی پہلے دن سے شریعت کا لحاظ رکھتا ہے، نبی شریعت کی حدوں کو توڑتا نہیں ہے. قرآن مجید کی اس آیت سے یہ پتا چلا بڑی عورتوں نے دودھ پیش کیا، حضرت موسیٰ نے قبول نہ کیا. آخر میں آپ کی اپنی والدہ آئیں جو مومنہ تھی، انہوں نے دودھ پیش کیا، حضرت موسیٰ نے دودھ پی لیا. فرعون بڑا ذہین بڑا فتین تھا. فرعون نے کہا کہیں تو اس بچے کی ماں تو نہیں؟ آخر اس میں ذہانت تھی تبھی تو بادشاہ بنا ہوا تھا. کہنے لگا کہیں تو اے خاتون تیرا دودھ اس بچے نے پیا ہے، کہیں تو اس بچے کی ماں تو نہیں؟ اب نبی کی ماں امتحان میں آ گئی. جھوٹ بولے تو نبی کو داغ لگتا ہے کہ ماں نے جھوٹ بولا ہے، اور سچ بولے تو فرعون کو پتا چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، بنی اسرائیل کے بچوں کو وہ قتل کرا رہا تھا. نبی کی ماں امتحان میں آ گئی، پر کمال جائیں قربان جائیں نبی کی ماں کی ذہانت اور فطانت پہ. ایسا جواب دیا کہ فرعون نے پھر سوال نہیں کیا. آپ نے نہ اقرار کیا نہ انکار کیا، الٹا فرعون پہ سوال کر دیا کیا ضروری ہے کہ میں اس کی ماں ہوں؟ الٹا فرعون پہ سوال کر دیا کہ کیا ضروری ہے میں ہی اس کی ماں ہوں؟ نہ اقرار کیا نہ انکار کیا. جب الٹا اس پہ سوال کر دیا تو اس نے پھر دوبارہ سوال نہیں کیا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ بچہ تم لو اور اس کی پرورش کرو، اس کو دودھ پلاؤ، روزانہ میرے محل میں آ کے اسے دودھ پلا جایا کرو. اس واقعہ سے صرف اتنی بات عرض کرنا مقصد تھا کہ نبیوں کے لیے جو دودھ کا انتخاب ہے یہ کوئی عام واقعہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے کہ رب خود منتخب کرتا ہے کہ کون سی عورت میرے نبی کو دودھ پلائے گی، کون سی خاتون کا دودھ میرے نبی کے وجود کا حصہ بنے گا. چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے پسند کیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو. پہلے بڑی عورتیں آئیں، بڑی بڑی شانوں والی، بڑی جو ہے وہ تکبر والی عورتیں، بڑے ناز نخرے سے مکے میں داخل ہوئی، امیروں کے بچے اٹھائے. بعض لوگ سمجھتے ہیں غریب سمجھ کے نہیں اٹھایا، حالانکہ حضور کے دادا جان تو مکے کے بہت بڑے امیر تھے. کعبہ کا متولی ہونا کوئی عام شان نہیں. غریب آدمی کعبے کا متولی ہو سکتا تھا؟
آج کہیں یہاں سعودی عرب میں کوئی غریب آدمی حرم پاک کا نظام چلائے، چلا سکتا ہے حرم کا نظام غریب آدمی؟ حرم کا نظام کوئی غریب آدمی چلا نہیں سکتا۔ تو اس وقت جو حرم کا نظام چلا رہے تھے حضور کے دادا جان، وہ کوئی غریب آدمی نہیں تھے، وہ اس دور کے سب سے متمول اور امیر ترین آدمی تھے۔ ان عورتوں نے جو حضور کو اٹھایا نہیں، وجہ یہ تھی میرے نبی نے انہیں پسند نہیں کیا، اور حضور نے پسند کیا ہے تو حلیمہ سعدیہ کو کیوں؟ حلیمہ سعدیہ سب عورتوں سے آخر میں آئیں، اور حضور سب نبیوں کے آخر میں آئے، اور حلیمہ سعدیہ سب دائیوں کے آخر مکے میں داخل ہوئے۔ جو پہلے دائیاں آئیں ان کی سواریاں تیز تھیں، وہ پہلے مکے میں داخل ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ کی سواری کمزور تھی، یہ آخر میں مکے میں داخل ہوئی۔ جب یہ آخر میں داخل ہوئی تو میرے نبی نے پسند کیا، حلیمہ تو آخر میں آئی ہے، میں نبیوں کے آخر میں آیا۔ اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ کہ باقی عورتیں ناز نخرے والی، تکبر اور غرور والی تھیں، پر حلیمہ سعدیہ عاجزی والی، مسکینی والی، انکساری والی۔ اور میرے نبی کی بارگاہ میں تکبر پسند نہیں، عاجزی پسند، انکساری پسند ہے۔ نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے۔ وہ جو بڑے تکبر والی تھی وہ ہاتھ ملتی رہ گئیں، آزم لال حلیمہ لے گئی، ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دائیاں۔ وہ جو تکبر کے ساتھ آئیں میرے نبی نے انہیں پسند نہیں کیا، اور وہ جو عاجزی انکساری کے ساتھ آئی میرے نبی علیہ السلام نے اسے پسند کیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ حرم کعبہ میں داخل ہوئیں، وہاں جناب عبد المطلب بیٹھے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے پوچھا خاتون تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا حلیمہ سعدیہ۔ جناب عبد المطلب نے جواب دیا بخ بخ، واہ واہ، حلم وسعد خصلتان، واہ واہ، تیرے اندر تو دو صفتیں ہیں کہ تو حلم والی بھی ہے، تو سعادت والی بھی، اور میں اپنے پوتے کے لیے ایک ایسی ہی دائی چاہتا تھا جو حلم والی بھی ہو اور سعادت والی بھی ہو۔ چل میں اپنا پوتا تمہیں دکھاتا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو لے کے اپنے گھر آئے، جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضور کے چہرے اقدس سے کپڑا ہٹایا، حضور اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو میں لیٹے تھے اور سبز چادر تھی اوپر، کپڑا ہٹایا۔ جناب حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں حضور کے چہرے سے ایک نور آسمان کی طرف اٹھا، حضور کے چہرے سے ایک نور آسمان کی طرف اٹھا۔ میں نے حضور کو دیکھا، حضور نے میری طرف دیکھا اور ہونٹ ہلکے سے ہلے جیسے مسکراہٹ کے وقت ہلتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں بس حضور کے ہونٹ ہلے، میرا دل حضور نے کھینچ لیا، میں رہ نہ سکی، میں نے فوراً حضور کو اٹھایا، دودھ پیش کیا جسے آپ نے قبول کیا۔ پھر میں نے حضرت جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنا بچہ مجھے پرورش کے لیے دیں، میں ان کی خدمت کروں گی۔ اور جب میں لے کے آنے لگی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا حلیمہ اس بچے سے غافل نہ ہونا، لمحہ لمحہ اس کی خبر رکھنا، یہ عام نہیں بلکہ خاص شان والا ہے۔ زیادہ تفصیل نہ کی، صرف اتنا اشارہ دیا۔ جناب حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کے باہر آئیں، اونٹنی تیار ہے جس پہ آپ نے بیٹھنا تھا، آپ کے خامند پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، حلیمہ سعدیہ اپنے خامند کے پیچھے بیٹھی، اونٹنی کو اٹھاتے ہیں، اونٹنی اٹھتی نہیں، بڑی کوشش کی پر اونٹنی نہیں اٹھی، بڑی ایڑی لگائی پر اونٹنی نہیں اٹھی۔ آخر حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرے خامند مجھے سمجھ آ گئی ہے اونٹنی کیوں نہیں اٹھتی، مجھے سمجھ آ گئی ہے اونٹنی کیوں نہیں اٹھتی۔ آپ کے خامند فرماتے ہیں کیا سمجھ آ گئی ہے؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں یہ مبارک بچہ میں پیچھے لے کے بیٹھی ہوں اور تو آگے پشت کر کے بیٹھا ہوا ہے، جب تک تو ان کی طرف پشت کر کے بیٹھا رہے گا اونٹنی نہیں اٹھے گی، تو ان کے پیچھے آ جا۔ چنانچہ جناب حضرت حلیمہ سعدیہ کے خامند اٹھ کے پیچھے آئے، جناب حلیمہ سعدیہ کے پیچھے بیٹھے۔ اب حضور آگے ہیں حلیمہ سعدیہ کی گود میں، اونٹنی کو ایڑی لگاتے ہیں، وہ جھوم کے اٹھتی ہے، اور جب اٹھتی ہے تو فخر سے ایک بار یوں جھومتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں یہ ناز کر رہی ہے، پہلے تو یہ چلتی نہیں تھی، لاغر تھی، کمزور تھی، اور اب خوشی سے جھوم رہی ہے۔ اسے ایڑی لگائی، وہ اونٹنی جو چلتی نہیں تھی اب ہوا کی طرح تیز دوڑ رہی ہے، ہوا کی طرح تیز دوڑ رہی ہے۔ پہلے 5 اونٹنیاں، 5 دائیاں اپنی اونٹنیاں لے کے جا چکی تھی، اب یہ 6ٹھی سواری مکے سے چلی، یہ بعد میں چلی پر اتنی تیز چلی
کہ پہلی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا, حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی آگے نکل گئی. وہ جو دائیاں تھی حیران ہو کے دیکھتی ہیں, حلیمہ یہ وہی سواری ہے, حلیمہ یہ وہی سواری ہے. ساری دائیوں نے کہا حلیمہ کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا میں نے سواری نہیں بدلی, میں نے سوار بدل لیا ہے. سواری کو نہ دیکھو, سوار دیکھو. سواری وہی ہے پر سوار نیا ہے. یہ سواری کا کمال نہیں, سوار کا کمال ہے کہ سوار اس پہ بیٹھا, بے جان سواری میں جان پڑ گئی. لاغر سواری کو طاقت مل گئی, وہ جو چل نہیں سکتی تھی اب دوڑ رہی ہے. اور دوڑ کے کتنی اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑا ہے؟ کتنی اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑا ہے؟ 5 اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے گئی. علماء کہتے ہیں نبیوں میں 5 نبی اولو العزم ہیں, جن کے لیے اولو العزم کا نام لکھا جاتا ہے. اولو العزم زیادہ شان والے نبی, وہ 5 کون ہیں؟ حضرت آدم, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں. جب حضرت آقا انعامدار کی سواری نے ان پہلی 5 سواریوں کو پیچھے چھوڑا اور آگے گزر گئے, تو روح فطرت نے پکارا, دنیا والوں جیسے آج میرے محبوب کی سواری نے ان 5 سواریوں کو پیچھے چھوڑا ہے, اس طرح ایک دن آئے گا جب میرا نبی ان 5 اولو العزم پیغمبروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سدرہ سے آگے نکل جائے گا, کعبہ حسین کی قربتوں میں بیٹھے گا, تو سارے نبی پکار اٹھیں گے, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ, اور رسولوں سے اعلیٰ. جس طرح حضور کی سواری نے 5 سواریوں کو پیچھے چھوڑا ہے, اس طرح میرا نبی اولو العزم پیغمبروں سے آگے گزر جائے گا, اولو العزم پیغمبروں سے زیادہ شان اور رفعت رکھے گا. اور حدیث اور تفسیر یہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے, جہاں جہاں حضور کی سواری قدم رکھتے جا رہی ہے, بعد میں میرے رب نے وہاں وہاں گھاس اگائی, وہاں وہاں سبزہ ہو گئے. آپ کہیں گے یہ خود ساختہ عقیدت. میں کہتا ہوں قرآن اٹھا کے دیکھو, حضرت جبریل امین سواری پہ سوار آتے ہیں, نورانی سواری ہے جبریل کی, زمین پہ وہ پیر رکھتی ہے, سامری سنیارہ جبریل کی سواری نے جہاں پیر رکھا وہاں سے سامری سنیارے نے مٹی اٹھائی ہے, بچھڑے کے منہ میں ڈالتا ہے, بچھڑا یوں بولتا ہے, آوازیں آتی ہیں اس سے, حالانکہ وہ مجسمہ تھا, سونے کا مجسمہ تھا, لیکن سامری سنیارے نے اس کے منہ میں کیا رکھا؟ جہاں جبریل کی سواری نے قدم رکھا وہاں سے مٹی اٹھائی. ایمان سے بتائیں جبریل کی سواری کے قدم کی یہ شان ہے. جبریل جس سواری پہ بیٹھا اس سواری کے قدم کی یہ شان ہے کہ اس کے قدموں کی مٹی اٹھا کے مجسمے کے اندر رکھی جائے, وہ بولنے لگتا ہے. رسول اللہ کی سواری کے قدموں کی شان کیا ہوگی؟ رسول اللہ کی سواری جہاں قدم رکھے اس سواری کے قدموں کی شان کیا ہوگی؟ میرے نبی کی سواری جہاں جہاں قدم رکھ رہی ہے وہاں رب نے گھاس اگائی, سبزہ اگایا. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر حضور تشریف لائے. یہ گھر غربتوں کا گھر, تنگ دستیوں کا گھر, پریشان حالیوں کا گھر, لیکن جب حضور آئے تو یہی گھر بہاروں کا گھر, یہی گھر برکتوں کا گھر. حضور آئے تو یہی گھر رونقوں کا گھر. پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں دودھ نہیں دیتی تھیں, اب حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں اتنا دودھ دیتی ہیں گھر کے برتن ختم ہو جاتی ہیں, دودھ نہیں ختم ہوتی. ارد گرد کی عورتیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں تم بھی اپنی بکریاں وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں. ان کے بچے کہتے ہیں ہم بھی وہیں بکریاں چراتے ہیں, پر پتہ نہیں کیا وجہ ہے, جتنا دودھ حلیمہ کی بکریاں دیتی ہیں اتنا دودھ ہماری بکریاں نہیں دیتی. ان عورتوں کو کون بتائے حلیمہ کی بکریاں چارے کی وجہ سے دودھ نہیں دے رہی تھی, حلیمہ کی بکریاں تے 2 جہاں کے چارہ گر کو دیکھ کے دودھ دے رہی تھی. حلیمہ کی بکریاں دنیا کے چارے کے سبب سے دودھ نہ دے رہی تھی, بلکہ 2 جہاں کا چارہ گر, غریبوں کا والی اور بے سہاروں کا دستگیر, اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو کے رب نے ان بکریوں کو برکت عطا فرمائی. اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر ایک دن پڑوس کی عورتیں آئیں, انہوں نے کہا حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہو, پہلے تو گھر میں غریب تھی, تم چراغ نہیں جلا سکتی تھی, اب رات کو اتنا بڑا چراغ جلاتی ہو کہ ارد گرد پورا محلہ روشن ہوتا ہے, اتنا تیل کیسے برداشت کر لیتی ہو؟ تم تو بڑی غریب عورت تھی, ساری رات چراغ کیسے جلاتی ہو؟ آج بھی ہمارے ہاں کوئی آدمی اپنے گھر ساری رات ٹیوبیں جلائی رکھی, ہم کہتے ہیں بڑے امیر ہو, ٹیوبیں جلائی رکھتے ہو فضول. آج بھی یہ تصور موجود ہے. عورتوں نے کہا حلیمہ سعدیہ اتنی امیر ہو گئی ہو کہ ساری رات چراغ جلاتی ہو, اسے بند نہیں کرتی.
جناب حلیمہ سعدیہ نے فرمایا میں نے تو کبھی چراغ جلایا ہی نہیں، میں نے تو کبھی چراغ جلایا ہی نہیں۔ ان عورتوں نے کہا پھر تیرے گھر سے روشنی کیسے آتی ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا بھولیو یہ روشنی دنیا کے چراغ کی نہیں، یہ روشنی اس سراجم منیرہ کی ہے۔ جب سے یہ چمکتا ہوا آفتاب میرے گھر آیا ہے رات کو مجھے چراغ جلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس کے وجود سے نور یوں چھن چھن کے آتا ہے۔ آپ کہیں گے کسی اور حدیث سے یہ مضمون ثابت ہوتا ہے، ایک اور حدیث پاک جو صبح تہجد کے وقت حضرت جناب عائشہ صدیقہ اپنے حجرے میں کوئی کپڑا سی رہی ہیں، سوئی گری، چراغ بجھ گیا، سوئی گری ہے، چراغ بجھ گیا ہے۔ عین اس وقت حضور تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ سوئی تلاش کر رہی ہوں، زمین پہ گر گئی ہے اور چراغ بجھا ہوا ہے۔ حضور مسکرائے۔ ام المومنین سید عائشہ فرماتی ہیں بس حضور مسکرائے، منہ سے نور نکلا، اتنا نور نکلا کہ پورا گھر روشن ہو گیا، پورا گھر روشن ہو گیا اور کمرے کی دیواریں جگمگ جگمگ کرنے لگیں۔ حضور کے منہ سے نکلنے والے نور کی روشنی میں نے سوئی تلاش کر لی۔ پتہ نہیں میں نے پہلے کبھی یہ روایت آپ کو بیان کی ہے یا نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں قبرستان سے گزرا، کتاب کا نام ہے الحاوی للفتاوی، فرماتے ہیں میں قبرستان سے گزرا، میں نے دیکھا، میں نے وہاں مراقبہ کیا، اصالہ ثواب کیا، فاتحہ پڑھی، پھر وہاں بیٹھ کے میں نے مراقبہ کیا، دل کی آنکھوں سے قبر کے اندر دیکھا، ہر مسلمان کی قبر میں نور۔ فرماتے ہیں قبرستان میں جتنی مسلمانوں کی قبریں ہیں ہر مسلمان کی قبر میں نور، پر ایک قبر میں اتنا زیادہ نور تھا کہ سورج سے زیادہ نور، مجھ سے وہ نور دیکھنے نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں میں اس قبر کے قریب چلا گیا، وہاں جا کے ذکر کیا، دل کی آنکھ سے دیکھا، قبر والا مجھے نظر آیا، میں نے پوچھا تیری قبر میں اتنا زیادہ نور کیوں ہے؟ قبر والے نے کہا نور والا آیا تھا، قبر کو نور علی نور کر دیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں نے کہا حضور تو ہر قبر میں آتے ہیں، تیری قبر میں کوئی علیحدہ تو نہیں آئے، وہ تو ہر قبر میں آتے ہیں، پھر تیری قبر میں زیادہ نور کیوں ہے؟ اس نے کہا تجھے جو ہر قبر میں نور نظر آ رہا ہے یہ حضور کی آمد کی وجہ سے نظر آ رہا ہے، اور میری قبر میں جو زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری قبر میں ایک واقعہ ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کون سا واقعہ؟ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں نے سوال کیا کون سا واقعہ ہوا ہے؟ اس شخص نے کہا فرشتے آئے منکر نکیر، انہوں نے کہا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا اللہ و ربی۔ انہوں نے کہا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ میں نے کہا دینی الاسلام۔ انہوں نے کہا ماذا کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کہتا ہے میں نے حضور کو دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ فرشتے سوال کرتے ہیں میں حضور کو دیکھ رہا ہوں، فرشتے مجھ سے سوال کرتے ہیں میں حضور کو دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے دوسری بار سوال کیا میں نے جواب نہیں دیا، انہوں نے تیسری بار سوال کیا میں نے جواب نہیں دیا، انہوں نے 5 مرتبہ سوال کیا میں نے جواب نہیں دیا، بس میں حضور کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک فرشتہ مجھے بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے، کہتے ہیں ہمیں بتاؤ یہ کون ہے، ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ میں نے کہا فرشتوں ٹھہر جاؤ مجھے جی بھر کے دیکھ تو لینے دو، ٹھہر جاؤ مجھے جی بھر کے دیکھ تو لینے دو۔ اب فرشتے پھر سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے فرشتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کی، میں نے بس حضور کو دیکھا۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا، میں حضور کو دیکھ رہا ہوں، پھر سوال کرتے ہیں میں حضور کو دیکھ رہا ہوں۔ آخر بڑے جلال میں ایک فرشتہ مجھے جھنجھوڑتا ہے، کہتے ہیں ہم نے اور بھی قبروں میں جانا ہے، جلدی ہمیں بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، تم تو جواب ہی نہیں دے رہے۔ وہ آدمی کہتا ہے میں نے جھنجھلا کے کہا فرشتوں ٹھہر جاؤ سب کچھ بتاتا ہوں پر مجھے دیکھ تو لینے دو۔ آسی آسی عمر گزاری چلے خار ہزاراں، مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آئیاں جدوں بہاراں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، فرشتوں ٹھہر جاؤ سب کچھ بتاؤں گا پر مجھے جی بھر کے دیکھ تو لینے دو، بس رخ مصطفیٰ کو دیکھ رہے۔ ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے اسے نہیں پتا، ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے اسے نہیں پتا یہ کون ہے، اس کا نام دوستیوں میں لکھ دو، اسے نہیں پتا یہ کون ہے، یہ تو شناختی کر رہے اسے پتا ہی نہیں۔ جب وہ نام لکھنے لگے میرے آقا بول پڑے، حضور نے فرمایا فرشتوں وہ میری زیارت میں محو ہے، اسے نہ چھیڑو، جو سوال کرنا ہے مجھ سے کر لو میں تمہیں جواب دے دیتا ہوں۔ وہ فرمایا وہ میری زیارت کر رہا ہے اسے کرنے دو، میری زیارت میں محو رہنے دو۔
اور جو اس سے سوال کر رہے ہو وہ مجھ سے کرو، میں تمہیں جواب دے دیتا ہوں۔ ایمان سے بتائیں حضور جس کی طرف سے جواب دیں اس کی قبر میں عذاب آ سکتا ہے؟ نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وہ شخص کہنے لگا جب حضور بولے، حضور نے ہونٹ کھولے اور پیارے پیارے لفظ بولے، حضور کے منہ سے اتنا نور نکلا آج تک میری قبر سے نور ختم ہی نہیں ہوا۔ میری قبر میں جو خاص نور ہے وہ حضور کے بولنے کی وجہ سے، کہ میری قبر میں آ کے حضور خوش ہو کے بولے ہیں اور فرمایا فرشتوں اس سے سوال نہ کرو، مجھ سے کرو، میں جواب دیتا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضور نے تیری طرف سے جواب کیوں دیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا میرا یہ عمل تھا، 11 مہینے کی کمائی اپنے اوپر خرچ کرتا تھا، 1 مہینہ ربیع الاول کی کمائی حضور کے میلاد پہ خرچ کرتا تھا، گھر میں محفل کراتا تھا، ہاتھ میں کپڑا پکڑ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو بلاتا تھا آؤ میرے گھر حضور کا لنگر پکا ہوا ہے، اور غریبوں مسکینوں پر میں حضور کے نام کا صدقہ اور خیرات کرتا تھا۔ بس اس کا سبب ہے کہ جب میں قبر میں آیا میلاد والے آقا نے مجھے اپنی کملی میں چھپا لیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا حضور بولے تو قبر نور علی، حضور کے ہونٹوں سے نور نکلا، نور کی سرکار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور علی نور ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھنا بھی نور ہے اور بولنا بھی نور ہے، جدھر دیکھ لیں ادھر بھی نور اور جس طرف آپ گفتگو فرمائیں ادھر بھی نور، پر دیکھے کوئی دیکھنے والا، خدا جانے جلوائے جانا کہاں سے کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ حضرت علیمہ سعدیہ کے گھر نور ہی نور ہو گیا کہ نور والی سرکار تشریف لے آئے۔ انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز حضور کے یہ جو زندگی مبارک کا ذکر میں نے شروع کیا ہے انشاءاللہ العزیز اسے مکمل کروں گا 63 سالہ زندگی کے حوالے سے۔ اللہ تعالی حضور کا ذکر محبت سے کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔